بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسی بے مثال خوبصورتی اور حسن عطا کیا گیا تھا کہ تاریخ انسانی میں آج تک آپ کے حسن کی مثال دی جاتی ہے۔ حسن اور خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو آپ میں نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کی نیک اخلاق، بردباری اور نرم مزاجی نے آپ کی حسن و خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ کوئی شخص بھی یوسف علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھنے پر ہی آپ کے حسن کا قائل ہو جاتا، مگر آپ کی اس بے مثال خوبصورتی کا ایک المناک پہلو یہ بھی تھا کہ اسی حسن کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت سی مشکلات کا شکار ہوئی اور آپ کا حسن بھی آپ کے لیے مصائب اور آزمائشوں کا سبب بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، جو خود ایک جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے آپ کو ان سے زیادہ محبت تھی اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے۔ لہٰذا حسد میں آ کر ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دور صحرا میں آپ کو ایک کنویں میں گرا دیا اور یعقوب علیہ السلام کو جھوٹ بولا کہ آپ کو ایک بھیڑیے نے چیر پڑ کر کھا لیا۔ اس پر آپ یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر روتے روتے اپنے حجرے میں چلے گئے۔ آپ کافی عرصہ یوں ہی روتے رہے اور اپنے بیٹوں سے ناراض رہے۔ ادھر ایک قافلہ جب اس کنویں کے قریب سے گزر رہا تھا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے باہر نکالا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ نہایت ہی حسین و جمیل بچہ ہے، لہٰذا آپ کو مصر لے گئے تاکہ انہیں بطور غلام بیچ کر کچھ رقم حاصل کر سکے۔ عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو بازار میں دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوا اور اچھی قیمت دے کر انہیں خرید لیا اور انہیں اپنے محل لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس غلام کو اچھی طرح پرورش کرو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عزیز مصر کا اصل نام عطفیر بن روح تھا اور وہ مصر کا وزیر مملکت تھا اور اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں زلیخا کی نگرانی میں پلے بڑھے۔ جب جوان ہوئے تو آپ پر عالم شباب آیا تو خوبصورتی اور حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ عالم یہ تھا کہ جو کوئی بھی آپ کے انمول چہرے کی طرف دیکھتا تو اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا بنی تو حسن کے 3 حصے کیے گئے۔ ان میں سے ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا اور ایک حصہ ان کی والدہ کو دیا گیا اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی حسن کے ساتھ ان کی دیانت، شرافت اور پاکیزگی سے بہت متاثر تھی، لیکن ابھی اللہ کو یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات میں سے گزارنا تھا۔ وقت کے ساتھ عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے مرعوب ہو کر آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خوابگاہ میں بلایا اور دروازے بند کر کے اپنے نفس کی خواہش کو ظاہر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور خوف کھاتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی۔ ان کی قمیض کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، جس سے اس نے اپنی طرف کھینچا اور وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ یوسف میرے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا اسے سخت سزا دی جائے۔ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی تھی، جو اس بات کی دلیل تھی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا کا ارادہ غلط تھا۔ وہیں اللہ کی طرف سے ایک اور معجزہ سرزد ہو گیا اور محل میں موجود ایک دودھ پیتا ہوا شیر خوار بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور اس نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن اور سچے ہیں۔ یوں عزیز مصر کے سامنے سچائی واضح ہو گئی، لیکن اپنی بیوی کی بدنامی کی خاطر وہ خاموش ہو گیا۔ یہ واقعہ آہستہ آہستہ پورے شہر میں عام ہو گیا، لہٰذا مصر کے لوگوں نے زلیخا پر طعن و طنز کرنا شروع کر دیا۔ عزیز مصر کی بیوی خود اپنے ہی غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے
ان چرچوں سے تنگ آ کر زلیخا نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی جس میں شہر کی معزز خواتین کو کھانے پر دعوت دی گئی۔ جب دعوت کا آغاز ہوا تو زلیخا نے تمام عورتوں کو ایک چھری اور پھل دے کر اسے کاٹنے کو کہا۔ جب وہ عورتیں پھل کاٹنے لگی تو عین اسی وقت زلیخا کے حکم سے یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جیسے ہی ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ مدہوش ہو گئیں اور پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ لہٰذا اس کے ذریعے زلیخا نے عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر وہ کیوں یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہیں۔ آخر ایسے خوبرو جوان جسے دیکھ کر عورت اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اس پر دل آ جانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد ہر دن مصر کی کوئی نہ کوئی عورت یوسف علیہ السلام سے رابطے کی درخواست کرتی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان سے نجات مل جائے۔ آخرکار زلیخا کے اصرار کرنے پر بھی یوسف علیہ السلام ان کی طرف مائل نہ ہوئے اور ان کی خواہش کو رد کرتے رہے۔ عزیز مصر اور زلیخا کے حکم سے آپ کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر تو قید خانہ ہے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 10 برس جیل میں قید رہے۔ مصر کے بادشاہ نے آپ کو کس طرح آزاد کرایا، آپ عزیز مصر کیسے بنے اور آپ علیہ السلام اپنے والد اور بھائیوں سے کیسے ملے، اس واقعے کا ذکر ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی خاطر کتنی مشکلات کا سامنا کیا اور قید و بند کی مصیبتیں جھیلی۔ اس کے باوجود آپ ثابت قدم رہے اور اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی خاطر اپنے نفس کو کس طرح سیر کیا۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔